ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر. ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے. آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے. میری جس طرح دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، دو ہی آدمی تھے پاکستان میں جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ فریق الدین صاحب اور ایک نے. تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا. اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو فوجی انقلاب سے شکل بنی جو بھی بنی. اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کو نتیجہ برآمد ہو جائے. خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں جو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگیٹ ہے، ٹارگیٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے. ٹارگیٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے وہ میں بعد میں عرض کروں. چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ جس کو دکھا دیا. یہ ہے ایران کا جو قوت جس قدر دولت نے وہاں کے جس طریقے سے جکڑ لیا ہے حکومت کو. فرنگ بھی رگے جہاں بن جائے یہود ٹھیک 100 سال پہلے علامہ اقبال یہ مشاہدہ کر کے آگے تھے اور بہت دیکھنے والا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، بیہائنڈ دی سین کیا ہے، سامنے کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے. فرنگ جی رگے جہاں بن جائے یہود. اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ، یہ وہ سلطنت تھی جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا. آج وہ فرنگ کا امام امریکہ، افغان یہ برطانیہ. تو اب وہ جو ایک نظم ہے کہ بچپن میں پڑھی تھی، لندن برج گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن، اس کی مثال ہے. برطانیہ کی کوئی حیثیت نہیں، ورلڈ پاور کی حیثیت نہیں ہے، تو چھوٹا بھائی اس نے بنا رکھا امریکہ نے اپنا، تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ کوئی اور حیثیت نہیں. بہرحال ان دونوں میں یہ ہے کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، پلاننگ، اسکیم ساری اعلی کار امریکہ سب سے بڑھ کر، اس کے بعد برطانیہ. اور اس میں اصل پروٹیسٹنٹس، ان میں بیپٹسٹ، ان میں اس سے بھی آگے بڑھ گئے ایونجلسٹ جن کو کہتے ہیں بورن اگین کرسچنز، جن کو کہتے ہیں نیو کنزرویٹو کرسچنز. یہ تمام اصطلاحات آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے. یہ اصل اعلی کار، ان کو نیا نام دیا گیا ہے کرسچین زائونسٹ. ایک یہودی زائونسٹ ہے، سارے یہودی زائونسٹ نہیں ہیں، بہت سے یہودی ہیں جو یہ زائونسٹ کے مخالف. چنانچہ میری ہیوسٹن میں ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر وشو براڈ، بہت بڑا پروفیسر ایمیریٹس یہودی، لیکن یہ کہ اس نے کہا بڑے اجتماع میں کہا، ہمارا اجلاس تھا وہاں پر، ہم نے جو ہے بلایا تھا ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، تینوں جو ہے وہ تقریریں کریں. نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل. اس نے وہ عیسائی جو آیا ہوا تھا پروفیسر، دے آر سپورٹنگ اسرائیل، وی آر ناٹ سپورٹنگ. اسی طرح میری جو ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل، اس میں ایک یہودی پروفیسر تھے، وہ ہسٹری کے پروفیسر، میں نام بھول رہا ہوں، انہوں نے کہا آئی ایم اینٹی زائنسٹ، میں زائنسٹ کے خلاف. تو زائنسٹ جو ہے اصل میں ایک سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے، اور اس کے سب سے بڑے سپورٹرز کرسچین زائنسٹ وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں. یہ ہے صورتحال. یہ جان لیجیے کیتھولکس جو ہیں یہ اتنے پرو یہودی نہیں ہیں. اب رفتہ رفتہ وہ بھی اس کے اندر آ کر شامل ہو گئے. یورپ جو ہے زیادہ کیتھولکس، رومن کیتھولکس کا یہ بھی آپ نے جتنا پڑھ سنا ہوگا کہ یہ جو ترکی جو ہے ہمارا ملک، یہ جو کوشش کرتا رہتا ہے گھسنے کی یورپین یونین کے اندر. تو ایک دفعہ جان شراق نے کہا تھا، بڑا پیارا جملہ تھا، Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ یہ ہماری جو یونین ہے یورپین، یہ تو کرسچین کلب ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کس وجہ سے آنا چاہتا ہے، کیوں تو خود داخل ہونا چاہتا ہے؟ Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ لیکن یہ ہے رومن کیتھولک، اور ان کا میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. یہی آپ کو معلوم ہے کہ یورپ نے عام طور پر اسرائیل کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا امریکہ دیتا رہا، اور کسی درجے میں ان کے دلوں میں سافٹ کارنر جو ہے عرب فلسطینی کے لیے ملا. یہ معاملہ ایران کے بارے میں دے رہا ہے، جس قدر اسٹرانگ ایکشن امریکہ لینا چاہتا ہے، یہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں. یہ دونوں کا فرق ہے، میں اس کا ایک بنیاد بعد میں بتا دوں گا. بہرحال ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ دو
سمجھیے کہ دو اس کے نکات، دو رسیوں کے معنی یہ آپس میں بٹا بٹا۔ پہلا، عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل خصوصاً تیل پر قبضہ، یہ ان کا دنیاوی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے اس وقت ہے جاتا ہے۔ ویسے تو اس سے اوپر وہ چاہتے ہیں پوری دنیا پر، وہ تو بعد کی بات ہے کہ ابھی نہ وہ روس کو چھیڑ رہے ہیں نہ چین کو چھیڑ رہے ہیں۔ چین تو ان کا سب سے بڑا جو ہے بزنس پارٹنر، سب سے بڑا، اور چین کو رفتہ رفتہ وہ اپنی لائن پر لا رہے ہیں۔ اب تو صرف یہ کہ وہ ایک پارٹی گورنمنٹ وہاں رہ گئی ہے جو کہ کمیونزم کے دور کی یادگار ہے، باقی ان کی جو اکانومی ہے وہ تو آ چکی ہے اسی رشتوں پر جو یورپ کی ہے مغرب کی۔ نمبر 2 ایجنڈا کیا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی اسلام کے بحیثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دیتے۔ We have to nip the evil in the bud at any cost۔ یہ ان کے ایجنڈے کا دفاع ہے۔ یہ دو انٹرٹوائن، جیسے آپ لڑیوں کو پٹ دے کر رسی بناتے ہیں، ایسے یہ دو لڑی اسلام کا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کا نظام ہونا جائے آشکارا شر پیغمبر کا، یہی ابلیس نے کنکلوڈ کیا۔ مجھے ابلیس کی بڑی مشورہ ہونا جائے آشکارا شر پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی شریعت دنیا کے ساتھ پیغمبر کا نظام الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری، یہ معاشرت کے نظام ہو گیا۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و خاکہ نہ گدائے رہنسی، یہ سیاسی نظام آ گیا اور کرتا ہے دولت ہر آلودگی سے پاک صاف۔ منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، تم دولت کے امین و مالک نہیں ہو۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، ان الارض للہ۔ یہ نظام کہیں نہ آ جائے، یہ ہے جس میں کہ وہ خطرہ محسوس کر رہا، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ تھا عصر حاضر کے تقاضا، لیکن یہ صورتحال کیا ہے؟ ہونا جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں ہے یہی، یہ معاملہ اس طرح رکھو کہ خود مومن ہے محروم یقین، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہمیں اگر کوئی سہارا ملتا ہے تو اس سے کہ مومنوں کو بھی، نام نہاد مسلمانوں کو بھی اپنے اس نظام پر یقین، وہ نماز پر یقین رکھتے ہیں، روزے پر رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو تفویض دیتا ہے، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، یہ ہے سب، لیکن یہ کہ یہ غنیمت ہے، چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ یہ آئین کو خون۔ وہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ آئین چشم عالم سے پوشیدہ رہنا چاہیے، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہمارے لیے جو ہے اگر کوئی سانس لینے کی جگہ ہے وہ یہ ہے حوصلہ افزائی ہے جس میں ہے کہ خود مومن محروم یقین، اس کے سامنے وہ راستہ ہے ہی نہیں۔ اب لیجیے یہودیوں کے ایجنڈے کو میں تجزیہ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ورلڈ بینک، IMF، گلوبلائزیشن، ٹرپس، ان تمام ہتھ کنڈوں کے ذریعے عالمی مالیات کی استثمار جو بظاہر امریکہ کا ہوگا حقیقت یہودی کا ہوگا۔ یہودیوں کے نزدیک پوری نوع انسانی حیوانوں کے مانند، they are not human beings, they are goyim, they are gentiles، یہ انسانی شکل میں حیوان ہے، اور جیسے حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا، استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے۔ گھوڑے کو آپ باندھتے رہے ٹانگے کے آگے اور بیلوں سے آپ ہل جتواتے رہے، تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق پوری دنیا کی جو ہے وسائل میں کھینچے۔ ہاں جیسے گھوڑے اور بیل کو بھی کوئی نہ کوئی دانا تو ڈالنا پڑتا ہے، چارہ بھی دینا پڑتا ہے، تو ان کو بھی کچھ دو۔ یہ پوری نوع انسانی ورکرز بن کر رہ جائے، حیوان بن جائیں، بالکل شہوت کے غلام بنا دو انہیں، اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو، خاندانی نظام کو تہوبارہ کر دو۔ یہ باقاعدہ جو پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن سب میں موجود ہے لکھا ہوا، جو 1897 میں انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام، بیسل سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر، پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن۔ ان کو حیوان بنا دو، بس حیوانوں سے کام لیتے رہو۔ ہاں ان کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑ دو، وہ بھی زندہ رہیں، وہ بھی آخر کام کیسے کریں گے، اور اصل جو ہے ملائی کھینچ لو اپنے اس نظام کے ذریعے۔ ورلڈ بینک، IMF، اسٹاک ایکسچینج، ٹرپس، گلوبلائزیشن، اس کے ذریعے سے عالمی مالیاتی استعمال۔ نمبر 2 ایک ہے ان کا ایجنڈا، یہ تو عالمی ہے۔ دوسرا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ لوگ گریٹر اسرائیل کا قیام، جس میں مصر کا سارا زرخیز علاقہ شامل ہو، جو ڈیلٹا کا علاقہ کہلاتا ہے، جہاں کے اس وقت کے بادشاہ نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے، وہ فرعونہ کے خاندان میں سے نہیں تھا، وہ عرب تھا۔ عربوں ہی سے کسی وقت کوئی قوم آئی تھی جو کہ یوسف پر قابل ہوئی، اس نے حضرت یوسف کے خاندان کو لا کے وہاں آباد کیا، بہترین جشن کا علاقہ کہلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا
ہم رہے وہاں کئی سو برس تک رہے، عراق ہمارا ہے، وہاں ہمیں قید میں رکھا گیا، نیبوکڈنیزر لے گیا۔ عرب کا شمالی حصہ جو ہمارا ہے، وہاں خیبر میں یہودی قلعے تھے، اور وہاں مدینے کے اندر جو ہے 3 قبیلے یہودی تھے جنہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکال پار کیے تھے۔ جارڈن وارڈن، یہ ترکی کا بھی کچھ حصہ ہمارا، باقی پورا لبنان اور پورا فلسطین، یہ سب اس کے اوپر بنے گا ایک گریٹر اسرائیل، ایسی لوگ، اور اس کے لیے ضروری ہے ایک بہت بڑی جنگ، ایسے آسانی سے نہیں ہو جائے گا۔ آرمگیڈون، جس کو حضور نے فرمایا الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی جنگ، جس کی خوفناکی اور تباہناکی کا اندازہ اس سے کیجیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے یا ایک دادا کے 100 پوتے ہوں گے تو ان میں سے 99 ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں اتنی اموات ہوگی، اتنی لاشیں ہوں کہ ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے، جو گندگی پہ نہیں اترنا چاہتا، ایک تو ہے یہ کوے، چیلے، گرد، وہ تو گندگی کی تلاش میں مردار کھانے کے لیے، وہ تو لاشوں کو نوچ رہے ہوں، وہ پرندہ جو ہے نفاست پسند، وہ نہیں اتر سکے گا، اڑتا چلا جائے گا، لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تھک ہار کر لاشوں پر گر جائے گا۔ یہ دور نہیں، اس لیے کہ اس پر متفق ہیں یہودی بھی اور پروٹسٹنٹس، عیسائی پوری طرح۔ آرمگیڈون، جسے آپ تھرڈ ورلڈ وار کہہ لیں، الملحمۃ العظمیٰ کہہ لیں، الملحمۃ الکبریٰ کہہ لیں، حضور کے الفاظ یہ آئے، اس کے نتیجے میں گریٹ اسرائیل۔ نمبر 3 پھر بنے گا تھرڈ ٹیمپل، جو ٹائٹس نے گرا دیا تھا سن 70 عیسوی، جسے گرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، 2008 اندازہ کر لیں، 1800 کتنے برس، وہ دوبارہ بنا تھرڈ، اور اس کے لیے مسجد اقصی کو گرائے گا، اور ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ، وہاں لا کر پھر اس میں کنگ ڈیوڈ's تھرون لا کے رکھا جائے گا۔ یہ بھی میرے علم میں پہلی مرتبہ اسی ٹرمپٹ کے اشارے سے آیا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد، آج سے کتنے 1000 سال پہلے کی بات ہے، اندازہ 1000 قبل مسیح، اور یہ اب 2000 ہو گیا، اسی 3000 برس تو ہو گئے۔ وہ کیا تھا؟ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی، پھر اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی، اسی پر ان کے بادشاہ آتے رہے تاج پوشی۔ ٹائٹس نے جب گرایا ہے سن 70 عیسوی میں، یروشلم کو برباد کیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا، ایک دن باقی نکال دیا، بھاگ آیا۔ اس کو کہتے ہیں ڈائسپورا، that started in 70 AD، یہ منتشر ہو گیا، جس کا جہاز سنگھ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، شمالی افریقہ میں، مسلمان ملکوں میں، انڈیا میں آ گئے، ایران میں آ گئے، سب وہاں سے نکال کے ڈائسپورا۔ بہرحال وہاں سے وہ ٹائٹس کو پتھر لے گئے، وہ روم میں لے گئے، روم سے کسی طرح وہ آئرلینڈ پہنچ گیا۔ آئرلینڈ پیور کیتھولک ملک ہے، آپ کو معلوم ہے، اور وہاں پروٹسٹنٹس کی اور کیتھولکس کی جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی بھی شیعہ سنی مسلمانوں کی اس طور سے خانہ جنگی نہیں ہوئی ہے جیسے کہ وہاں ان دو عیسائیوں میں کیتھولکس اور پروٹسٹنٹس میں، وہ رومن کیتھولک ملک۔ وہاں سے وہ انگلینڈ میں آیا، انگلینڈ میں جب آ گیا، بلکہ وہاں سے اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ میں پھر اس کو ایک کرسی کے اندر اس کی سیٹ کی حیثیت سے بنا کر ایک تھرون کی شکل دی، اور وہ جو ویسٹ منسٹر ایبے، برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ویسٹ منسٹر ایبے، وہاں اس کو لا کے رکھ دیا گیا۔ اس وقت سے برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کی تاج پوشی وہاں۔ تو ایک یہ ہے کہ پھر اس کو لا کر وہاں رکھیں گے۔ اب یہاں سے اختلاف ہے، یہاں تک عیسائیوں کا یہودیوں کا ایجنڈا ایک، یہاں اختلاف۔ یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیح آئے گا اور وہ وہاں بیٹھ کر پوری دنیا پر راج کرے گا۔ وہ مسیح جس کی خبر دی گئی تھی شروع کی کتابوں میں، جو تورات کی ابتدائی کتابیں ہیں، وہ تو حضرت مسیح کی شکل میں آ گئے۔ یہ پروفیسی واز فلفلڈ۔ یہودیوں نے نہیں مانا، انہیں تو قرار دیا جادوگر ہے، کافر ہے، مرتد ہے، ولد الزنا ہے، اور اپنے بس پر سولی پر چڑھوا دیا۔ تو دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ۔ چنانچہ یہ کہ سچویشن از ویکنٹ، وہ مسیحا کی جگہ ابھی باقی ہے، اینڈ دے آر ویٹنگ فار ہم۔ تو وہ آئے گا اور وہ یہاں اس تخت داؤد پر بیٹھ کر پوری دنیا پر۔ عیسائیوں کا کہنا کیا ہے کہ در حقیقت حضرت مسیح نازل ہوں گے، سیکنڈ کمنگ ہوگی، اس کو ہم بھی مانتے ہیں۔ اگرچہ ہوگا کیسے، حالات و واقعات کا کیا ہمارے نزدیک رنگ ہے وہ مختلف ہے، وہ ویسے بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اس تخت پر بیٹھیں گے ان کے عیسائیوں کے خلاف۔ چنانچہ پوپ جو بڑھ گیا ہے، پال سیکنڈ، اس کو یہ ٹرمپٹ والے کہتے ہیں شیطان، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ شیطان نے دی اولڈ اینشنٹ رومن ہولی رومن امپائر کو ریوائیو کیا ہے، یونائٹڈ یورپ بنا کر۔
اور ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ فلسطین میں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا چاہتا ہے. یہودی اپنی حکومت چاہتے ہیں جو ہے اور وہ اپنی حکومت چاہتا ہے. یہ ان کا کہنا ہے. یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کس حد تک ایک دوسرے پر الزام ڈالتا. لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈونیشیا کے اندر بھی ہوا ایک جزیرے کو تقسیم کر دیا. ایک حصہ جو ہے اس کا وہ رومن کیتھولک ریاست بن گیا. شاید نائجیریا میں اس طرح کا معاملہ ہوا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے. لیکن بہرحال یہ ان کا عیسائیوں کا معاملہ کیا ہے. میں نے جیسا کہ بتایا کہ یہ تو اس ایجنڈے کے اندر متفق اور عیسائی بھی ورلڈ ڈومینیشن مالیاتی جو ہے استعمال اس کے لیے کوشش. لیکن ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے علیہ السلام. اس پورے ڈرامے کا اسکرپٹ پورا یہودیوں کا لکھا. یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے چلیے اس ماحول میں جب یہ آیات نازل ہوئی اس وقت اگرچہ اسلام کی مخالفت میں دو گروہ تھے جو سرگرم تھے. ایک مشرکین عرب جن کے سر خیل تھے مشرکین مکہ اور دوسرے یہودی. چنانچہ یہی بات ہے جو سورہ مائدہ میں فرمائی گئی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم پاؤ گے کہ اہل ایمان سے دشمنی میں شدید ترین تمام انسانوں میں یہودی ہیں اور مشرک ہیں. مکے کے مشرک یا جزیرہ نما عرب کے مشرک اس وقت جن کے سر خیل تھے جن کے لیے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ائمہ کا لفظ آیا فقاتلوا ائمۃ الکفر. ایک طرف وہ تھے جو شدید مخالف اور دوسری طرف یہودی. لیکن ان دونوں کی مخالفت کے انداز میں فرق تھا. یہ دو کرنا چاہتا ہوں میں آج اچھی طرح سمجھ میں. پہلا فرق یہ تھا کہ مشرکین عرب سامنے سے وار کرتے تھے جمع مردی کے ساتھ. ان کے مقابلے میں ان کی مخالفت میں کمینگی نہیں تھی. وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے بھی گردن کٹا رہے تھے. ابو جہل نے کہا تھا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ اونچی نظر آئے کہ سردار کی گردن ہے جب تم کسی چیز پر اس کو اوپر لٹکاؤ گے. 70 جانیں انہوں نے پیش کی ہیں بدر میں اپنے دین باطل کے لیے اور اپنے معبودان باطل کے لیے. اس کے برعکس یہودیوں کی مخالفت تھی کمینگی والی مخالفت. ان میں مقابلے کی ہمت نہیں تھی, جرأت نہیں تھی. لا یقاتلونکم جمیعا سورہ حشر میں فرمایا یہ یہودی کبھی تم سے مسلمانوں جمع ہو کر جمعیت کی شکل میں ڈٹ کر میدان میں آ کر مقابلہ نہیں کر سکیں گے. الا فی قرب محصنۃ او من وراء جدر. بڑے مضبوط قلعہ بندیوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر کے اور فصیلوں کے پیچھے سے دیواروں کے پیچھے سے عورتوں کی طریقے سے پتھراؤ کریں گے, اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. تو پہلا فرق یہ تھا کہ مشرکین مکہ اور مشرکین عرب بالعموم مخالفت کر رہے تھے لیکن ان کی مخالفت جمع مردوں والی مخالفت تھی. سامنے کے دشمن کی حیثیت سے کھلم کھلا اعلان. جبکہ یہودیوں کی مخالفت میں کمینگی تھی, سازشی انداز تھا. خود لڑنے کی بجائے دوسروں کو ابھار ابھار کر لاتے تھے. اور دوسرا بڑا فرق کیا تھا, اس پہلے فرق کو نمایاں کیا اس لفظ سے کہ گویا کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتا ہے. ابو جہل بھی بجھانا چاہتا ہے اللہ کے نور کو لیکن اپنے زور بازو کی بنیاد پر. اور یہ لوگ کردار کے اعتبار سے اتنے گر چکے ہیں کہ زور بازو کی بنیاد پر نہیں منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. بہترین تعبیر کی ہے اس کی مولانا ظفر علی خان نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. دوسرا فرق یہ تھا کہ اگرچہ مشرکین میں بھی ایسے لوگ تھے جو پہچان چکے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, سچے ہیں, صادق ہیں, لیکن وہ استثنائی معاملات تھے, وہ غافل تھے. قرآن مجید میں بار بار ان کے کفر کے لیے توجیہ پیش کی گئی کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہی نہیں. ان کے لیے رسالت اور نبوت بڑی ایک عجیب سی شے تھی. وہ چیزیں ان کے ذہن سے بالکل خارج ہو چکی تھی. لیکن یہود کا معاملہ اس کے برعکس تھا. وہ 100% پہچانتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالخصوص ان کے علماء یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, پہچانتے ہیں اسے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو. علی وجہ البصیرہ, وہ کسی مغالطے میں نہیں تھے, پوری ٹھٹائی کے ساتھ پہچانتے ہوئے. آپ کو تو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں ان کا تو معاملہ بہت آگے کی بات ہے.
حضور کے ادنا رفقا کا معاملہ کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوری ان کی صفات ان کے ہاں موجود تھی، اور عیسائی علماء نے ان کے ساتھ ٹیلی کر کے ہی حضرت عمر کو سامنے کھڑے ہو کے دیکھ کر اور پھر جو ہے یروشلم کا قبضہ دیا کہ ہاں یہ وہی درویش بادشاہ ہے جس کا ذکر موجود ہے ہماری کتابوں میں کہ یروشلم اس کے ہاتھ میں فتح ہو۔ تو یہ دو فرق ذہن میں رکھیے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ دوسری بات جو سوچنے کی ہے اس آیت میں کہ نور اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا نور ایک اعتبار سے ذہن منتقل ہوتا ہے قرآن حدیث کی طرف۔ نور اصل میں قرآن مجید میں ہدایت کے لیے بھی آتا ہے، تورات کے لیے آیا فیہا ھدی و نور، انجیل کے لیے آیا فیہ ھدی و نور، روشنی ہی سے انسان راستہ دیکھ سکتا ہے۔ الہدیٰ قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اس کے لیے خاص طور پر لفظ آیا ہے۔ سورہ تغابن میں فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ ایک مفہوم تو یہ ممکن ہے قرآن مجید کے اس اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، ویسے یہ کہ اس کا عام مفہوم اسلام، ہدایت، جس معنی میں چاہے لے لے، لیکن میرا ذہن زیادہ اس چیز کو قبول کر رہا ہے وہ ایک ایسے شخص کی تعبیر ہے جو اگرچہ کوئی معروف عالم دین نہیں تھا، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، اقبال اپنے بارے میں صاف کہہ رہا ہے میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، لیکن واقعہ یہ ہے اور آپ کے علم میں ہوگا میرا موقف یہ ہے، اس دور میں قرآن مجید کا نور بصیرت اللہ تعالیٰ نے بڑے وافر پیمانے پر انہیں عطا کیا تھا۔ انہوں نے تعبیر کیا ہے اس نور کو نور توحید، چنانچہ یہ اتمام کا لفظ اس کے ساتھ واللہ متم نورہ، جواب شکوہ کے شعر میں کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی، واللہ متم نورہ ویأبی اللہ الا یتم نورہ۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، عربی زبان میں شدید تاکید کرنی ہو تو اس میں فاعل کی شکل میں لایا جاتا ہے، واللہ یتم نورہ بھی ہو سکتا تھا، نہیں واللہ متم نورہ کر کے رہے، اور پھر اس کو منفی اسلوب میں بھی بیان کر دیا تھا کہ کوئی شک و شبہ نہ رہے، مثبت بھی آ گیا واللہ متم نورہ، اور منفی ویأبی اللہ الا یتم نورہ، اللہ ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ میں چونکہ یہاں اسی تعبیر کو اختیار کر رہا ہوں، اس کے اعتبار سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نور توحید کسی بھی اعتبار سے نامکمل تھا، ناقص تھا، جس کے اتمام اور تکمیل کی ضرورت تھی؟ اگر میں اس سوال کا جواب ہاں میں دوں تو آپ سب چونک جائیں گے، لیکن میری وضاحت سن لیجیے۔ جہاں تک عقیدے کا نور ہے، عقیدے کی توحید ہے، اور انفرادی سطح پر اپنے عمل کی توحید ہے، توحید کے دو حصے سمجھ لیجیے، ایک توحید ہے عقیدے کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی کو ساتھی، ہم سر برابر، ہم اللہ، کفر، ند، ضد، نفس۔ ایک عمل کی توحید ہے کہ ایک ہی اللہ کے مطیع فرمان ہو جانا، ہما دن، ہما وقت، ہما وجود، مخلصین لہ الدین، یہ عمل توحید۔ تو عقیدے کی توحید اور انفرادی سطح پر عمل کی توحید ہر دور میں مکمل رہی، حضرت آدم کی بھی مکمل تھی، حضرت نوح کی بھی مکمل تھی، تمام انبیاء کرام کی مکمل تھی، نہ ان کی عقیدے کی توحید میں کوئی کسر ہو سکتی تھی، نہ انفرادی سطح پر عمل کی توحید۔ لیکن ایک توحید ہے اجتماعی سطح پر عمل کی توحید، پورے نظام زندگی کا اللہ کے حکم کے تابع ہونا، یہ ابھی مکمل ہونا تھا، اس کی تکمیل ہونی تھی۔ افراد واحد تھے اپنی زندگیوں میں بھی، اپنے عقیدے میں، نظام جیسا آج آپ غور کیجئے، بڑے بڑے پھندے خواہ موحد موجود ہیں ہمارے ہاں، پھندے خواہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ معلوم ہوتا ہے شرک ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اجتماعی سطح پر ہم سب مشرک ہیں، پوری قوم مشرک ہے، مشرکانہ نظام ہے، جب تک وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ نہیں ہوتا، یہ نظام مشرکانہ ہے، قانون اللہ کا نہیں ہے۔
آپ کی عدالتوں میں اللہ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کی منڈیوں میں اور بازاروں میں اللہ کا حکم نہیں چلتا. معلوم یہ ہوا کہ ایک ہے اجتماعی توحید. کچھ مواقع ضرور آئے ہیں تاریخ انسانی میں جبکہ اجتماعی توحید بھی ہوئی. حکومت قائم ہوئی حضرت داؤد کی اور حضرت سلیمان کی، وہ اجتماعی توحید کی تھی. لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، یہ میرا اصل میں کل کی تقریر کا موضوع ہے. یہ کام تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ایک فرد واحد اپنی دعوت کا آغاز کرے اور تمام مراحل سے گزار کر اپنی اس دعوت اور تحریک کو اور توحید کامل تک معاشرے کو پہنچا دے. یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. حضرت داؤد کو تو راہ چلتے حکومت مل گئی تھی، جنگ تو ہو رہی تھی حضرت طالوت اور جالوت کی. وہ تو ایک گڈریا اپنا گوبیا لے کر آ گیا ہے وقت پر اتفاقاً، اور اس گوبیے کی جو پتھر تھا وہ جالوت کے آنکھوں کے اس کی زرہ میں جو سوراخ تھا اس میں سے ہو کر اس کے بھیجے میں گزر گیا، مارا گیا، حکومت مل گئی. کیا حضرت داؤد ایک داعی کی حیثیت سے سامنے آئے تھے؟ کیا انہوں نے اپنی کوئی جماعت بنائی تھی؟ کیا ان مراحل سے گزرے تھے؟ صرف ایک مرتبہ ہوا ہے تاریخ انسانی میں، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرد واحد سے بات شروع کر کے یہ جو آتا ہے خطبات جمعہ میں آپ سنتے وحد اللہ، توحید باب تفصیل سے، اور اپنی توحید کو خالص کرو اور خالص کرو اور خالص کرو اور خالص کرو، شرک سے اسے ہر اعتبار سے پاک. تو پوری زندگی کا لائف لانگ ایفرٹ ہے. آخری امتحان توحید کا جو لیا ہے ابراہیم کا، ابراہیم کے رب نے دیکھے اس بوڑھے کے دل میں کہیں اپنے بیٹے کی، اکلوتے بیٹے کی محبت تو ہم سے زیادہ نہیں ہو گئی. کیسے کیسے امتحانات سے گزر چکا وہ بوڑھا، کیسے کیسے امتحانات، لیکن آخری امتحان دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا. فلما بلغ معه السعي، اور جب اب ذرا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، کہیں اس کی محبت ہماری محبت سے غائب تو نہیں ہو گئی. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اس لیے جو آتا ہے قرآن مجید میں بار بار حضرت ابراہیم کے لیے آخری سند کے الفاظ آتے ہیں وما کان من المشرکین، شرک کے ہر قاعدے سے پاک. تو یہ توحید عملی اجتماعی سطح پر ہونی باقی تھی. اس کا تعلق ہے اگلی آیت سے. یہ کب ہوگی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے اپنے ان آخری رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھیجا ہی ہے الہدا، وہ دین حق اور الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے. جب تک دین غالب نہیں توحید ناقص ہے. عقیدے کی توحید ہو سکتا ہے کہ ہو، انفرادی سطح پر بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی جہاں جہاں بھی اللہ کا حکم مان سکتا ہو مان رہا. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو خوشیاں مناؤ، تم پر تو بشاشت طاری ہونی چاہیے. جیسے حضرت خبیب کا لفظ آیا تھا کہ جب انہیں سولی دی جا رہی تھی تو جب پہلا نیزہ جو ہے ان کے کلیجے میں چبھویا گیا تو ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ اگر بشاشت کی کیفیت نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں. ورنہ اللہ کے وعدے راح و ریحان و جنت النعیم، وہ جنت کے جس کے نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا ہم اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتے، اگر اس کے وعدے پر یقین ہے. اسی لیے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں آیا تھا، میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہم وعدے کیے کر رہے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم والذین آمنوا باللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. یہ سارا کس لیے کہ یقین رکھو تمہاری یہ محنتیں اکارت نہیں جائیں گی، تمہارا یہ اصرار، تمہاری یہ قربانی ہے، تمہاری یہ مشقتیں یہ ان ریوارڈڈ نہیں جائیں گی. تمہارا وہ پروردگار دیکھ رہا ہے. اے بلال جو تم پر بیت رہی ہے تمہارا رب دیکھ رہا ہے. اے خباب جو کچھ تم پر اس وقت گزر رہی ہے تم اپنے رب کی نگاہوں میں ہو. فإنک بأعیوننا، ہم سب کچھ سن رہے ہیں. اے بلال اس حال میں کہ تمہارے سینے کے اوپر بھاری سل رکھی ہوئی ہے اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا اور نیچے سے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اس وقت میں تمہاری زبان سے جو لفظ نکل رہا احد 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 احد، اللہ سن رہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو اس مشقت کے اندر بھی میری توحید کا نعرہ لگا رہا ہے.
تو یہ چیزیں یوں ہی نہیں چلی جائیں گی، اس کا بھرپور صلہ تمہیں ملے گا، بھرپور بدلہ ملے گا۔ جب تم ہمارے حضور میں حاضر ہوگے خلعتوں سے نوازے جاؤ گے۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر بڑی سے